بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ وار چل رہی ہے، ایران اور امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے۔ ایران جو ہے وہ ماشاء اللہ سے سپر پاور بن کے سامنے ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، سپر پاور، سپر ڈپر سے بھی زیادہ کوئی اوپر پاور ہے ایران کی۔ اور ایسی سچویشن میں کہ جب کفار نے اپنے عزائم جو ہے وہ پورے ہوتے ہوئے نہ نظر آنے کی صورت میں عرب عجم کو لڑانے کی کوشش کی، تو ایسے سچویشن میں حکومت پاکستان نے، راشد منیر صاحب نے جو اقدامات کیے، عباس عراقچی صاحب کہنے پر مجبور ہو کر اردو میں ٹویٹ کیا انہوں نے، اور شکریہ ادا کیا آپ کا، ہمارا اور ہماری حکومت اور ہمارے شیر جوان عاصم منیر صاحب کا۔ تو سب کو میرے خیال میں اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ بھئی یہ عاصم منیر کیا کر رہے ہیں، نواز شہباز شریف کیا کر رہے ہیں، تو بھائی وہ خود بول رہا ہے بندہ کہ کیا کیا کام کیے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور سارے گلے شکوے میرے خیال میں دور ہو جانے چاہیے، پازیٹیو وے میں آئیے۔ دیکھیں، ہم ایک بات کرتے ہیں تو یہ، اور اوپر سے میں الطاف حسین صاحب کی طرف آؤں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ مسلسل ایک منٹ کی خبر رکھتے ہیں، پھر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ ویریفائی کرتے ہیں، پھر اس کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ وہاں سے بھی ایسا ہو رہا ہے، داود صاحب بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں کہ عوام کو ایک پیج پہ لے کر آئیں، لیکن کچھ لوگوں کے علاوہ الحمدللہ پوری قوم جو ہے اس وقت، پوری ملت ایک ہے۔ میں الطاف حسین صاحب سے جو ان کے بیانات ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عرب ممالک اور ہمارے اپنے پاکستان کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، خاموش کیوں بیٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ایسی سچویشن میں ایک یکجہتی کا، بھائی چارے کا کوئی درس دینا چاہیے تھا، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو گلی محلے کی جو مساجد ہیں وہاں پر تو یہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ خاص جگہوں پہ جو ہے وہ فساد مچایا جا رہا ہے، اور ایران کو جو ہے وہ کافر ملک کے باقاعدہ مساجد سے قتل ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے جو بھی کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، آج امام بارگاہ پہ حملہ ہوا، اور خواتین کو اور بچوں کو اور بزرگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا۔ اللہ نے غازی عباس کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ افسوس، کراچی کا وقت یہ دیکھ لیں کیسے فساد میں چل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ وقت جو ہے نا شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے وہابی بریلوی دیوبندی کفر کے فتوے لگانے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے ایک ہو کے کھڑے ہونے کا۔ جب عام انسان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ جو جعلی ملا ہے، جو فتوے دینے کے فیکٹریاں ہیں، کاپی مشین جیسے نہیں ہوتی، اور دڑا دڑا اپنے کمانڈ بھی پرنٹ نکالے جا رہے، کاپی کی جا رہی، کاپی کی جا رہی، یہ چیزیں بند کریں۔ لڑائی جھگڑے نہیں کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ علاوہ نفرت جو آپ نے پارٹی وہ آگے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ تو اللہ حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے موضوع حضرات کو آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ تو ہمیں باقی میں ہمارے جو ملک کے جو اپنے اندر کے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ کانفرنس کرنی چاہیے۔ میں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا یار، جن کا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ان لوگوں نے ایسے ایسے بیانات دیے کہ دل خوش ہو گیا کہ یار کیا بات ہے ان لوگوں کی۔ یہ ہے یکجہتی جو ہمیں قائم رکھنی ہے، اور یہ یاد رکھیں پاکستان کے اوپر دنیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہمارے علماء کرام کو حصہ ڈالنا پڑے گا، جوانوں کو آپس میں ایک ہونے کی جو کرنی پڑے گی تلقین۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آیت اللہ علی خامنہ کی زندگی جو ہے وہ بھی ایک معجزہ تھی، اور ان کے جو ہے وہ شہادت کے بعد جو ہے اتنا بڑا معجزہ کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ تو یار یہ باقی میں وہ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن میں ہمارے ملک کے اپنے حالات ہیں، تو ملک کے حالات کی طرف خاص طور پہ ظاہر ہے کہ میں کراچی کا ہوں تو میں اپنے گھر کو رہوں گا۔ تو کراچی کے حالات کیا ہیں؟ ہمارے جو یہ آپ کے کامران پیش ہو رہی ہے ان کو فارغ کر کے آپ نے لگا دیے کس کو؟ نہال ہاشمی صاحب کو۔ نہال ہاشمی ایک بڑے وکیل بھی ہیں مانے ہوئے، اور ذہین آدمی ہے، اردو اسپیکنگ ہے، بہاری بھی، ٹھیک ہے۔ تو
پی ایم ایل این کے برے وقتوں کے بھی ساتھی کہہ لیجیے کہ جو برے وقت میں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے پی ایم ایل این، ان کے کاندھوں پہ اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے، اللہ کو ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں جو مدد فرمائے، جو ذمہ داریاں قانونی اور آئینی کی بنتی ہیں۔ لیکن ایسی سچویشن میں ایم کے ایم کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ غداروں کا انجام کیا ہوگا؟ غدار کون؟ یہ لوگ۔ ایسی کیا وجوہات تھی؟ کیا کسی نے کبھی اس چیز کے اوپر ذکر کیا یا کرنا بنتا ہے؟ کیونکہ میں تو بول دیتا ہوں میں یوٹیوبر ہوں، مجھے تو اپنے چینل سے مطلب ہے، میں تو بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے یہ بات کہ ہاں بھائی ان کو کوئی پرابلم ہوگی اپنی جان کے لیے اور اپنے ملت یعنی مادر قوم کی جان بچانے کے لیے جو وہ وفاداری تبدیل کرنی پڑی ہوں گی، کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو شاید آج گھروں میں گھس گھس کے مادروں کا قتل عام ہوتا جیسے بھٹو کے دور میں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو یہ بات بری لگے گی لیکن حقیقت بدلی نہیں جا سکتی، ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی ہو۔ اگر ایسی سچویشن ہے وقتی طور پہ جو مجھے برا بھلا کہا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وقت آیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹر آپشن ہو کہ ہم صلح کر لیں، اچھی بات ہے نا، صلح کیجیے آگے کی طرف بڑھیں، لیکن اگر واقعی میں یہ کوئی چال بازی تھی کہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ پاکستان اور پی ایس پی نے مل کے باقی میں، تو پھر دے شوڈ پے فار دیٹ، ان کو آئی تھنک اب کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ دوبارہ معافی مانگ کے آئے ہیں، کیونکہ اللہ کو بہت سوچ سوچ کے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد ان کی آمد ہو سکتی ہے، ہیلو کی آواز آ سکتی ہے، تو ایسی سچویشن میں ان کا کمپٹیشن ایک سے نہیں ہے، اللہ کا کمپٹیشن سب سے بڑی چیز پیپلز پارٹی سے، پھر ایم کے ایم، پاکستان، پی ایس پی، جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی، یہ پانچ آپ کے حریف ہوں گے، ان سے مقابلہ کر کے جیت گیا مطلب وہی اگر جس طریقے سے پہلے کام ہوتا تو وہ تو بہت اچھا ہے کہ مطلب منظم طریقے سے ترقی کی راہ پہ، میرے خیال میں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ پھر کسی اور پارٹی کی، لیکن شرط یہ ہے کہ کام کرنے دیا جائے، جیسے کام نہیں کرنے دیا جاتے کراچی میں جیسے میں کسی کو علاوہ پیپلز پارٹی کی، اس کی مرضی ہے، موڈ ہے کام کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا نہ کیا، صحیح ہے۔ تو ہم پھر یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایران، اسرائیل اور امریکہ وار میں جب ہم لوگ آپس میں ایک ہو گئے تو ملک کے وسیع تر مفادات میں بھی سب کو ایک ہو کے کام کرنا چاہیے، ہم کب تک یہ سندھی مادے پنجابی پٹھان بلوچ کرتے رہیں گے؟ اس سے کیا ہوگا؟ جی بھٹو جی بھٹو کا نعرہ لگانے سے بھٹو نہیں جینے والا، ابھی عوام مر رہی ہے، بھٹو زندہ ہے والا حساب کتاب، اس کو بند کریں، نعرے سے باہر آ کے بھٹو کو زندہ کریں، آئیے مل کے سارے مہاجر اور جتنے بھی کراچی میں یا سندھ میں رہنے والے سارے مل کے بتاتے ہیں کہ دنیا کو کہ ہاں بھٹو زندہ ہے، کیونکہ بھٹو ایک ویژن کا نام ہے، لیکن وہ ویژن نظر نہیں آ رہا ہے، بلائنڈ ویژن نظر آ رہا ہے اور کچھ نہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ بھٹو رکھ دیے، تو یہ چیز غلط ہے، خود سوچیے گا اس کے اوپر، باقی آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔